بورڈ آف ریونیو پنجاب نے پٹواریوں سے زمینوں کی خرید و فروخت کے لیے فرد بے جاری کرنے کا اختیار واپس لے لیا. حسن صاحب، اب پٹواری کیا کریں گے؟ مجھے آپ کے سوال میں کچھ شرارت اور کچھ تھوڑی سی حسد کی. یہ پٹواری کی اصطلاح جو ہے نا، یہ تو کہیں اور. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، مجھے خود بھی، میں پٹواریوں سے بڑا جلتا ہوں. وجہ 4 شادیاں، 4 گھر، 7 بیگمات، اسی حساب سے گاڑیاں. پٹواری تو پاکستان کی پہچان ہے. اچھا، یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ وہ جاری کرنے کا اختیار واپس لے لیا گیا، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس ملک میں ہر کام اختیار کے ساتھ ہوتا ہے. اس ملک کے اصلی کام بغیر اختیار کے ہوتے ہیں. اب وہ کیوں سمجھ نہیں آتی؟ پاکستان میں رشوت، کمیشن، کک بیک، ٹیٹیاں، یہ جو پیسہ بار لے کے جانا، یہ وہ سارا اس کا اختیار ہے کسی کے پاس؟ رشوت کا ہے، حرام کھانے کا ہے، اربوں ڈالر ان کا اختیار ہے کسی کے پاس؟ پاکستان میں اختیار ہونا ضروری نہیں، داؤ لگنا ضروری ہے. اللہ کرے، لیکن یہ قدم بہت اچھا ہے. حسن صاحب، سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو میں مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ حکومت اپنے زیر انتظام اداروں کو پرائیویٹائز کر رہی ہے، جبکہ دوسری طرف مدرسوں کو سرکاری تحویل میں لینے کے لیے پر تول رہی ہے. یہ مدرسے بھی پی آئی بنا پھر اگے کتے آکشن کر دیں، ویچ پوچھ دیں گے، ٹھیکے تے چلا دیں گے مدرسے، پہلے آپ رکھیں گے. جو ان کے پاس ہے وہ ان سے سنبھالا نہیں جا رہا. تو مولانا کی بات 100% ٹھیک ہے. گورنمنٹ کے اپنے اسکولوں کی حالت شرمناک ہے. اجاڑے، ویرانے. اللہ معاف کرے، بچوں کو نکلتے گھستے دیکھو اسکول میں، خاص طور پہ چھٹی کے وقت، کوئی ڈسپلن نہیں، کوئی آگا پیچھا نہیں. اچھا، لیکن خود مولانا بھی اپنا دل بڑا کر کے، دماغ کی کھڑکیاں کھول کے میری ایک اپیل سن لیں. او خدا کا واسطہ، یہ دینی اور دنیاوی علوم سے نکلو. دین تو آخری، کائنات بنی سکی، یہ سارا کچھ، یہ دین، مذہب وغیرہ اس کے لیے ہیں جس نے، اس کی طرف سے ہیں جس نے دنیا بنائی ہے. اور اس دنیا کی خاطر ضابطے، ہدایات، احکامات نازل فرمائے ہیں. یہ غور سے سنو. تم علم کے پردے میں جاہل نہ پیدا کرو. ہمارے ان مدرسوں سے آئنسٹائن اور نیوٹنز نکل سکتے ہیں. ان کو عصر حاضر کے لیے تیار کرو. دینی دنیاوی علوم میں کوئی فرق نہیں ہے. جس کا دین اسی کی دنیا، اور اس سے بہت پہلے، اربوں سال پہلے. ان بچوں کے حال پہ رحم کھاؤ کہ باقی تو باہر کچھ نہیں ہو سکا. کوئی کریکٹر جم لیا، کوئی کامیڈین پیدا کر لیا، کوئی فلانا کر لیا، کوئی ٹمکانا کر لیا، کچھ بھی نہیں. کوئی بڑا سائنٹسٹ آپ نے پیدا کیا ہو 78 سال میں، وہ کہاں پہنچ گئے؟ آپ کہاں پھر رہے ہو؟ اہم اشاریاں چکی پھرتے ہیں. فلاں نے فرمایا تھا، فلاں نے فرمایا تھا، تو میں بھائی اللہ میں وہ ستاروں پہ جو ڈال دیا. اچھا بھائی، جا پا کماند. میرے تو نہیں کوئی نظر آ رہے ہیں ستاروں پہ کمندے ڈالنے والا. مدرسوں کو مولانا، آپ کی بات ٹھیک ہے. یہ تو اگر ہمالیہ پہ لکھ دیں حکومت پاکستان، وہ پور جائے گا. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن آپ بھی ذرا غور کریں. جو حصول علم کے لیے چائنا جانے گا تو وہاں جا کے آپ نے دینیات پڑھنی تھی. ہر علم علم ہے اور مقدس ہے، چونکہ وہ آپ کا کریٹڈ کا کوئی نہ کوئی شے ہے جو اس کی تخلیق ہے. اس سے بات تو آپ جا ہی نہیں سکتے. اسی کے ساتھ ہی آپ کو ٹیمپرنگ کر لو، چھیڑ چھاڑ کر لو، اوپر نیچے کر لو، اس کو سمجھ لو، اس کا استعمال یہ وہ وغیرہ وغیرہ کر لو. آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے اسکولوں کو اپ گریڈ کرو. میں نام نہیں لے رہا آپ اسکولوں کا، انٹینشنلی نہیں لے رہا.
ان کے برابر کے بچے نہیں, ان سے بہتر بچے نکالو. میں دیکھتا ہوں کسی کی جرت ہے مدرسوں کی طرف دیکھے. What do you produce? And then what do they produce? آپ کیا پیدا کرتے ہو اور وہ اس ملک کے لیے کیا پیدا کرتے ہیں. آپ تو روایتی قسم کی باتوں سے باہر نہیں نکلے ہوئے, قدم قدم پہ جھوٹ. ہمارے جملے بھی عجیب ہیں. اللہ خیر کرے گا, اللہ بالکل خیر کرے گا, لیکن اس کے خیر کی کچھ شرائط ہیں یار. صبح تو شام تک تسی بدیانتی, جھوٹ, فلانا, مکر فریب کرنا ہے. میں نے کہا نا سروے کر کے دیکھو. یہ ریڈی چھیڑی والے یہ اس ٹائپ کے چنچی, ان سے پوچھو السلام علیکم کا مطلب السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. یہ سروے کرو. یہ اگلے پروگرام میں آپ سے پوچھوں گا. کچھ نہیں, اپنے آفس کے باہر کھڑے ہو گئے 10 رکشے والوں سے پوچھ لینا کہ اس کا مطلب کیا ہے. میں دیکھتا ہوں کتنے فیصد جواب دیں گے. سو خدا کا واسطہ مولانا تسی جیڑی گل حکومت دے بارے کی تو 100% درست ہے, لیکن آپ بھی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. دے کے آ رہے ہو ہمیں. ہمارے تو بچے پیدا ہوتے ہی ظاہر ہے وہ کاری آتے ہیں, فلانا یہ وہ سارا کچھ ہوتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی. سو اپ گریڈ کرو ان مدرسوں کو. یہ ماڈرن یہ وہ جو کچھ اٹھائے پھر رہے ہیں, ان کو ہوش آ جائے. ان خاندانوں کی اپ گریڈیشن ہو, ملک آگے چلے, ایجادات میں حصہ ہو. اپنی زندگیاں غور سے دیکھو. تمہارے ارد گرد دائیں بائیں آگے پیچھے ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے زندگی کے علاوہ جو تمہیں انہوں نے نہیں دی ہوئی. بس باقی ملی نغمے تھے, یہ تھے وہ, دینی دنیاوی علوم کا فرق جو ہے مٹاؤ. مولانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آگے جی. بالکل ٹھیک ہے. نیکسٹ, پاکستان ادارہ برائے قانون سازی, ترقی و شفافیت پیلڈاٹ نے 2025 کے اختتام پر جمہوریت کے معیار پر جائزہ رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ 2025 کے دوران جمہوری ادارے برقرار رہے مگر کمزور ہوئے. یار پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو یار, سچی بات ہے خدا کی قسم مجھے لگتا ہے کبھی کبھی کہ میں کھسکا ہوں جمہوریت کے معیار پر. اچھا بھائی میں چائے پی رہا ہوں اس کا معیار, پانی پی رہا ہوں اس کا معیار ہے, تو میں معیار چیک کروں نا. میں ایک خاص طرح کے مائنڈ سیٹ کا مارا ہوا بدنصیب آدمی ہوں. جمہوریت ہے, جمہور سے جمہور کہتے ہیں عوام کو. وہ دو پائے ہیں. وہ عام زندگی میں ایک ان پڑھ جاہل آدمی کو صحیح اور غلط کی تمیز نہیں ہوتی, اس کو پتہ نہیں ہوتا. چنچی والے کو کہ میں 10-12 بچے بچیاں بڑھے بٹھا کے میں جا رہے ہیں اور میں جڑا یہ تھوڑا جہا فیول بچان لی کر رہے ہیں, وہ اگر خدا نہ خاصہ اگر وہ کرتا ہے ون وے کی خلاف ورزی تو اس کو تو یہ نہیں پتا. اس کو تو صحیح اور غلط کا, خالص اور ناخالص کا, کالے اور سفید کا پتہ ہی نہیں. بے وقوف بناتے ہیں جمہوریت جمہوریت جمہوریت. میں نے تو نہیں دیکھی کبھی. ایک باری دیکھی تھی تے آج چس گئی. یہ ہونی بنگلہ دیش تے سوال ہوا ہے نا, تو بس کرو. جمہور کو اس قابل بناؤ کہ وہ اس بات سے بالا تر ہو جائے. یہ جٹ ہے تے بٹ ہے تے رائی ہے تے گجر ہے تے فلانا ہے تے ٹمکانا ہے, اس سے بالا تر بندہ دیکھیں. ہر حلقے میں ہر بندے کے بارے میں ہر بندہ جان رہا ہوتا ہے. جو نیک لوگ ہیں, اچھے ہیں, بالکل ہیں, بہت تھوڑے ہیں, سب کو پتا ہوتا ہے. جو بد ہیں, حرام خور ہیں, ان کا بھی سب کو پتا ہوتا, لیکن نہیں. کتے ذات میں, کتے ذاتی ضرورتیں, کتے ذات برادری. جمہوریت اچھا بھئی کمزور ہوئے تو طاقتور کب تھے؟ یہ تو تھے ہی نہیں.
डेमोक्रेसी, देखो बात सुनो, हर चीज हर एक को रास नहीं होती, ये बेहुदा बात है। शुगर पेशेंट को चीनी या शहद को बुरी बात है, मतलब चीनी ना सही, आप गुड़ खा लो, लेकिन नहीं, शुगर पेशेंट को नहीं। जो चीज मुझे रास नहीं है वो आपको रास हो सकती है। तो ये जमहूरियत, ये पता है पाकिस्तान की जमहूरियत क्या है? गाय है दूध नहीं देती, अच्छा, पंखा है चल नहीं रहा, हवा नहीं देता, मीटर मौजूद है बिजली नहीं आ रही, एसी चल रहा है, ना हीटिंग हो रही है ना कूलिंग हो रही है। अकल को हाथ मारो, इशारिये बहुत अच्छे हैं, तमाम बदहाल हैं। हमारे यहां जितनी बेहुरमती लफ्जों की होती है, पता नहीं, शायद एक सदा हमें इस चीज की भी मिल रही हो। थाने हैं तो चितर भी हैं, गरीब आदमी सोच नहीं सकता। और ये मुल्क देखो, मुहावरा, अल्लाह दुश्मन नूं भी थाने कचहरी और हस्पताल दी शक्ल ना दिखावे, तीनों आफियत के सिंबल हैं। तो इसलिए छोड़ो ये पाकिस्तान बराए फलाना कानून साजी तरक्की, जो पिलडाट वगैरह, ये होते हैं क्लैरिकल किस्म की सोच के, ये बियॉन्ड सर्टेन लेवल सोच ही नहीं सकते। डेमोक्रेसी नहीं हो सकती, भूखे नंगे मनोरंजन में इतने खौफनाक चौधरी और कमी जब तक मौजूदा जमहूरियत नहीं हो सकती। साईं हसन साहब, फरवरी 2026 के महीने में मुनक्किद होने वाले बसंत के त्यौहार में एक अंदाजे के मुताबिक 8 से 10 अरब की मुआशी सरगर्मियां होने का तखमीना लगाया गया। बहुत अच्छे, पंजाब हुकूमत का एक बेहतर फैसला है। और याद रखो, इस तरह की चीज़ों पे जब आप पाबंदी लगाते हो तो दरअसल आप अपनी जहालत, नाहिली, मिसमैनेजमेंट, नाकामी का एतराफ कर रहे होते। छितर मारा उनको जिन्होंने रोका। तो बात सुनो, पैदा होना बंद कर दो, चूंकि इख्तिताम तो मौत पे होना है। मुझे बताओ, मरना है ना, तो पैदा होते ही बच्चे का गला घोटते हो, उस पर आप अपनी औकात के मुताबिक लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हो, एजुकेशन फलाना, अल्टीमेटली किस चीज के लिए तैयार कर रहे हो भाई? सो बसंते अगर बंदे मर रहे हैं तो बजाय इसके कि तुम वो रोको, तुम एक तारीखी त्यौहार को, सदियों पुरानी रिवायत को बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि तुसी आप चवल हो, तुसी अपने चवलपन नूं ओवरकम नहीं करना, पतंगा ते पाबंदी ला दो। ये किस चीज का एतराफ है? क्या हम नालायक हैं, इनकॉम्पिटेंट हैं, जाहिल? ये इस बात का एतराफ है। तो पंजाब गवर्नमेंट ने अगर ये किया है तो वेल डन, आई विश देम लक। पूरी की पूरी टीम को मैं अल्लाह करे कामयाबी से करें, और वो हर उस शख्स के मुंह पे थप्पड़ होगा। मैं नहीं जानता ये कब बंद हुआ था, तो क्यों बंद हुआ था। और मैंने तो जवानी में पतंगे नहीं उड़ाई, मुझे ये को पतंगबाजी बुझी, मुझे इस तरह की चीजों से कभी दिलचस्पी नहीं। लेकिन रिवायत है यार हमारी, एक खूबसूरत, कहते हैं जी रिवायत, एक खूबसूरत रिवायत है, वो कैथारसिस होता है लोगों का, मतलब रिलैक्स करते हैं लोग मिलजुल के, ये वो वगैरह वगैरह। तो बेड़ा गर्क कर दिया तुमने, क्या तमाशा बनाया हुआ है जो तुम्हारे बस में नहीं होता। बादशों के चंगड़ा मार दें, महकमे बने ने, वो कम वो रुक नहीं रहा। लॉ एंड ऑर्डर करो ना SHO। मुझे समझ नहीं आती है एक बात की, SHOs दुगने कर दो, साथ लगा दो पाबंदी, जो शेरशाह सूरी ने किया था। ये हुआ ना क्राइम, तेरी चर्बी काट लांगे। करो इस तरह के काम, मुझे तो आज तक समझ ही नहीं आ रही होता यार। इतने इतने नस्लें बर्बाद हो जाती हैं कि इसका फैसला नहीं होता। तुम बाकी अपनी याशियां बदमाशियां बंद करके जजेस की तादाद 4 गुना बढ़ा दो और पाबंदी लगाओ। अगर वर्कलोड ज्यादा है, बंदे बढ़ाओ। जो लोअर कोर्ट्स हैं उनमें कभी इस नेचर के केसेस के फैसले X नंबर ऑफ मंथ्स करो,
ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਫਸੀਆਤ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ہے جو محبت اور قربت اور سینس آف بلانگنگ وہ مرتی ہے. کیوں نہیں کرتے مجھے بتاؤ. بچے جمنے تو پابندی لاؤ, جو کچھ تے کرو. تیسری نسل عدالت میں کھڑی ہے. اور اچھا پھر آپ ہی کہندے جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. بے شرم بے حیا کئی بھی جاندے, کری بھی جاندے, برا بھی کئی جاندے, ایک چیز نو کری بھی جاندے. کیوں نہیں ہو سکتا پابندی؟ گورے ججوں کی چھٹیاں لمبی لمبی سمجھ میں آتی ہیں. وہ کن سرد ممالک سے آئے تھے, نہ اس وقت ایسی تھے, نہ فلانا تھا, نہ ٹمکانا تھا. اور میں کہتا ہوں کہ جب منصف چھٹی پہ جاتا ہے, کیا مجرم بھی چھٹی پہ جاتا ہے؟ بات نہیں یار, بات نہیں.